السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے آیت نمبر 163 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر صلوات، نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ پر اعتراض کے جواب دیے تھے اور مخالفین کے اعتراضات اور طعنوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے گا، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، شاکر، قدردان، علیم، جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، کیونکہ شعائر کے معنی جو ہیں وہ نشانیوں کے ہیں۔ شعائر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتیں اور خصوصیات اور وہ اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ صفا اور مروہ جو تھے وہ بعض لوگوں نے صفا اور مروہ کو جاہلیت کے بتوں کی نشانی سمجھ کر ان کے طواف کو گناہ سمجھ لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام رکھے گئے تھے اور ان کے درمیان جو تھی وہ صحیح کرنا حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج اور عمرہ کے مناسک میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ جو رسوم تھی وہ شامل کر لی گئی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام اصاف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کو جاہلیت کے کام سمجھتے تھے، تو جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے تھے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ یہ کہ تم اس پر سعی کرو یا طواف کرو۔ اس کے علاوہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفا کو صفا کیوں کہا اور مروہ کو مروہ ہی کیوں کہا؟ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم جو تھے صفی اللہ وہ بیٹھے تھے، اور مروہ کو مروہ اس لیے کہا کہ اس پر ان کی بیوی جو تھیں وہ بیٹھی تھیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، جو ہم نے واضح کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا ہے۔ الکتاب سے مراد یہاں تورات اور للناس سے مراد یہاں خاص لوگ یعنی یہود کے علماء ہے۔ علماء یہود کے لیے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خبر اور صفات بیان کرنے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے ان پر لعنت ہے۔ اگرچہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، اس میں وہ مسلم علماء بھی شامل ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات کو جانتے ہوئے اسے چھپاتے ہیں۔
الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کی و اصلحوا اور اصلاح کی و بینوا اور واضح کر دیا فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں اتوب میں مہربان ہوتا ہوں یا میں توبہ قبول کرتا ہوں علیہم ان کی وانا التواب اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے، البتہ کسی زندہ مسلم یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیں، جیسا کہ ابو سفیان، عکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا کی گئی تھی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اور اس حال میں کہ کفارٌ وہ کافر تھے اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ الہ واحد ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اوپر کی آیت میں حق چھپانے پر وعید فرمائی، اب اس آیت میں فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار ضروری ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ یہ تھی آج کی آیات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔